بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت نہیم کی طالبات، ہم سبق پڑھ رہے تھے اسلام میں گداگری کی مذمت۔ ہم اس کا ایک حصہ پڑھ چکے ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ مانگنا یا فقیری یا گداگری اسلام میں کس قدر ناپسند کیا ہے اس کو، اور ہمارے نبی نے بھی اس سے بہت منع فرمایا ہے۔ آگے دیکھیں، ہم پڑھتے ہیں۔ حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیت مذکور کا اصل مقصد خاص کر سوال کرنے کی برائی ان کے ذہن نشین کرنی تھی۔ جن باتوں کی تصریح پہلی بیت میں فرما چکے تھے، ان کی تکرار اس موقع پر بطور یاد دہانی کے تھی، نہ کہ اصل مقصود۔ نیز بیت کرنے والوں کا بعد بیت کے سوال سے اس قدر بچنا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بیت کا اصل مقصد صرف سوال کرنے کی ممانعت تھی اور بس۔ طالبات، اس پیراگراف کی وضاحت میں آپ کو اس طرح بتاتی ہوں کہ ہم نے اپنا جو سبق کا پہلا حصہ پڑھا تھا اس میں ہمارے نبی صحابہ سے بیعت کرنے کو کہتے ہیں، تو صحابہ حیران ہوتے ہیں کہ ہم تو بیعت کر چکے، تو کس بات پر بیعت ہے؟ تو ہمارے نبی نے اصل میں اس بات کی بیعت لینی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی کرو، شرک سے بچو اور کسی سے نہ مانگو۔ تو اس پیراگراف میں یہی بتانا ہے کہ اصل میں تو صحابہ کرام بیعت کر چکے تھے، انہیں اس بات کی یاد دہانی کرانی تھی کہ سوال کرنے سے بچو۔ بے شمار روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائل سے نفرت کرتے، اور جو شخص بغیر اضطراری حالت کے سوال کے ذریعے سے کچھ وصول کرتا تھا اس کو اس کے حق میں حرام سمجھتے تھے۔ جو شخص ایک وقت کی بھی خوراک موجود ہونے پر سوال کرے، اس کی نسبت فرماتے کہ وہ اپنے لیے کثرت سے آتش دوزخ طلب کرتا ہے۔ طالبات، اس حدیث سے دیکھیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی مانگنے والے کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور اگر کوئی بغیر پریشانی کے یعنی بغیر حاجت کے مانگتا تھا تو ہمارے نبی اس بات کو اس طرح تصور کرتے تھے کہ جیسے اس نے اپنے لیے دوزخ کی آگ کو جمع کر لیا۔ آگے دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے کہ ہم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے اور وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پشت پر لائے اور اس کو فروخت کرے تاکہ خدا تعالیٰ اس کی حاجت رفع کر دے، یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے پھر وہ اس کو کچھ دیں یا دھتکار دیں۔ دیکھیں، پھر ہمارے نبی نے آگے فرمایا کہ اگر کوئی شخص محنت کر کے اپنے لیے جمع کرتا ہے تو وہ اپنے لیے بہت ہی، اور اس سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے تو اپنے لیے بہت ہی اچھا کرتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ دوسروں سے مانگ کر اپنی حاجت کو رفع کرے۔ آگے دیکھیں، پھر طالبات آگے دیکھیں، پھر ایک صحابی کے ذریعے ہمیں روایت سے کیا پتہ چلتا ہے۔ عائد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ جانو کہ سوال کرنے کے کیا نتائج ہیں تو کوئی شخص سوال کرنے کے لیے دوسرے شخص کی طرف رخ نہ کرے۔ اگر کوئی فلاسفر یا اکنامسٹ یعنی کہ ماہر اقتصادیات اس مطلب کو بیان کرتا تو زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتا تھا کہ جس قدر قوم میں بھیک مانگنے والوں کی کثرت زیادہ ہو جاتی ہے، اسی قدر قوم کی دولت میں، محنت و جفاکشی میں، غیرت و حمیت میں، ہمت اور اولو العزمی میں گھاٹا ہوتا جاتا ہے۔ مفلسوں کو کاہلی اور بےغیرتی کی ترغیب ہوتی ہے، اور دولت مندوں کا بہت سا روپیہ ایسی جماعت کی تعداد بڑھانے اور تقویت دینے میں صرف ہوتا ہے جن کا وجود سوسائٹی کے حق میں سم قاتل کا حکم رکھتا ہے۔ طالبات، عائد بن عمر کا حوالہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر تم جان لو کہ سوال کرنے کے کتنے برے نتائج ہیں تو کوئی ایک شخص بھی دوسرے کی طرف سوال نہ کرے۔ آگے یہ بتایا ہے کہ ہمارے نبی نے اس ایک لائن کے اندر ہمیں کتنی ساری چیزیں بتا دیں۔ اگر کوئی دنیا کا آدمی اس بات کو بیان کرتا تو وہ کس طرح بتاتا؟ وہ اس طرح بتاتا کہ اگر کوئی بغیر ٹھیک ٹھاک ہے اور وہ پھر بھی مانگ رہا ہے تو اس سے اس میں محنت کا فقدان بھی پیدا ہوتا چلا جائے گا، اور وہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک زہر کی طرح، یعنی ایسا زہر جو کہ ختم کر دیتا ہے، اس زہر کی طرح ہوتا چلا جائے گا۔ مگر جو جامعت مذکورہ 12 حدیث نبوی میں پائی جاتی ہے وہ اس فلاسفر یا اکنامسٹ کے اس لمبے چوڑے
بیان میں ہرگز نہیں پائی جاتی۔ حدیث کے الفاظ جس طرح مذکور بالا سوشل اور مورل یعنی معاشرتی اور اخلاقی خرابیوں میں شامل ہیں، اسی طرح ان تمام روحانی آفتوں اور بیماریوں پر حاوی ہیں۔ سوال کی مذموم عادت سے سائل کو عارض ہوتی ہیں۔ سائل خدا کو صرف بھیک مانگنے کا ایک اوزار جانتا ہے، جس کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے لعنت ہے اس شخص پر جس نے اللہ کے نام پر مانگا۔ دیکھیں عام طور پر ہم فقیروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر مانگتے ہیں، اور ہمارے نبی نے کیا کہا کہ ایک مانگنے والا اللہ کے نام کو صرف ایک ہتھیار یا ایک اوزار کی طرح استعمال کرتا ہے، اور ہمارے نبی نے اس کو انتہائی ناپسند فرمایا۔ اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اس سے زیادہ نہیں ہوتی کہ جب خدا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی واسطہ دیا جاتا ہے تو ایک مسلمان آدمی کو خواہ مخواہ کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے۔ سائل اپنے اندوختے کو جو بھیک کے ذریعے اس نے پیدا کیا ہے چھپاتا ہے، اور باوجود استطاعت کے ناداری کا اظہار کرتا ہے، اور اس طرح کفران نعمت، دروغ گوئی اور مکاری کے سخت ترین گناہوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ گردانتا ہے۔ طالبات، اوپر کے پیراگراف سے ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ ایک عام آدمی کیا بتاتا فقیری کے یا گداگری کے نقصانات، اور ہمارے نبی نے ان کو کس طرح بتایا ہے۔ ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ اس سے صرف مورل یعنی معاشرتی خرابیاں نہیں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ اخلاقی برائیاں بھی مانگنے والے کے اندر شامل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کس طرح ہوتی چلی جاتی ہیں؟ یعنی اس کو اندوختہ یعنی اس کے پاس کھانے کا ذخیرہ ہوتا ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو مسکین اور مجبور بتاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام کو استعمال کرتا ہے، جھوٹ بولنے کی جو ہے اس کے اندر عادت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، وہ ان کا شکر کرنے کے بجائے ان کو بھی جو ہے وہ ناشکری میں وہ آ جاتا ہے، مکاری کرتا ہے یعنی دھوکہ دیتا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پس جن جامع الفاظ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیک مانگنے کی مذمت فرمائی ہے، اس سے زیادہ جامع الفاظ ہمیں نہیں آ سکتے۔ یہاں ایک قابل غور ہے کہ یعنی یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کرنے پر تو اس قدر لے دے کی کہ بے شمار حدیثیں سوال کی مذمت کے متعلق کتب احادیث میں موجود ہیں، مگر غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنے والوں کی مدح یا ذم کہیں صراحت کے ساتھ نہیں فرمائی۔ طالبات، یہاں تک ہم اپنے سبق کو پورا کرتے ہیں۔ اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے نبی نے کم الفاظوں میں گداگری کے پیشے کو کس قدر اخلاقی یا معاشرتی طور پر اس کے جو اثرات ہیں وہ احادیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ تو جو غیر مستحق آگے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سوال کرنے کو تو ہمارے نبی نے بہت ناپسند فرمایا ہے، لیکن اگر کوئی غیر مستحق شخص اپنی حاجت کو پورا کرواتا ہے تو اس کی کہیں بھی ہمارے نبی نے تعریف نہیں کی، بلکہ اس کو برائی کے طور پر بتایا ہے۔ طالبات، اگلا سبق جب ہم پڑھیں گے تو ہم اس کی مزید وضاحت معلوم کر سکتے ہیں۔ جتنا پڑھا ہے اس سبق کو آپ اچھے طریقے سے پڑھیے گا۔ اللہ حافظ۔